ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ لنک جوائن کیا اور دانائی کے سفر میں ہمارے ساتھی بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تعارف رکھ دوں ویمن ان ہڈ کا، اور اس پروگرام کے کچھ لاز بتا دوں۔ اس پروگرام کے جو لاز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ آن لائن جو آئیں گے اسی آن لائن کی ریکارڈنگ ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ اصول طے کر لیں کہ ہم میں سے جو کوئی یہاں پہ آئے گا وہ پردے میں آئے گا، جس کو جو پردہ کرتا ہے، کیونکہ جب اس کی ریکارڈنگ کے کچھ حصے یوٹیوب پہ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے پردے کی خرابی ہو، اس چیز کو دیکھ لیجیے گا۔ ویمن ان ہڈ، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ سب لوگوں کا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ جیسے آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ دانائی کا سفر ہے یہ، اس سفر میں ہم اپنی ذہنی، اپنی روحانی ترقی کریں گے۔ ہم خواتین گزشتہ کئی سال سے اپنے چند مخصوص دائروں میں گھوم گھوم کے نہ خود ہی تھک گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں وہ کام کرنے نہیں آئے تھے جو ابھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے مواقع ہم کو ملتے نہیں ہیں۔ دل میں کچھ ہے، ذہن میں کچھ ہے، کچھ گتھیاں ہیں جو ہم سے سلجھتی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں کبھی میں آپ کو نظر آؤں گی، کبھی کوئی اور خاتون نظر آئیں گی، کبھی کوئی اور نظر آئیں گی۔ جس کا جو بھی کام ہے وہ آپ ہمیں سینڈ کریں گے۔ جیسے ابھی آپ ہماری وال میں 6 لوگوں کے نام دیکھ رہے ہیں، ان کا آج تعارف کراؤں گی میں، وہ لوگ خود تعارف کرائیں گے۔ تو ویمن ان ہڈ ان سب کو کیٹر کرے گا۔ ہم نے ابھی کوشش یہ کرنی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اس پروگرام کو لے کے چلیں، اور اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مہینے میں 2 بار بھی کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم ذہنی طور پہ میچیورٹی کی طرف جائیں۔ تو یہ تو ہو گیا ویمن ان ہڈ کا تعارف۔ باقی جو لوگ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ان میں عاطفہ ہیں، اسما ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گی اسما، آپ موجود ہیں اگر تو اپنا تعارف کرا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسما امان ہے اور میں اس وقت ایک آرگنائزیشن دیکھ رہی ہوں، ٹیلنشیا۔ اس ٹیلنشیا کو بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اینڈ وین وی سے وومن امپاورمنٹ وی سرٹنلی ڈونٹ مین میرا جسم میری مرضی، بلکہ ہر عورت کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کریں، اور اکنامک امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی جو ہے وہ پالش کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمیں اگر کسی نے کراچی سے باہر سے جوائن کیا ہے تو وہ پلیز ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے کہ کس نے کہاں سے جوائن کیا، اگر کوئی کراچی سے باہر کا ہے تو۔ سب کراچی والے ہیں؟ اچھا، یہ آ گئی ہیں علیحہ ارشد۔ علیحہ ارشد نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے اور یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعارف ہو گیا۔ اگر یہاں پر ٹی آر سی موجود ہے تو ٹی آر سی اپنا تعارف کرا دے۔ ٹی آر سی کا کوئی موجود ہے؟ غالباً مجھے بھی لیلا نظر آئی تھیں۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، جی بولیے۔ جی میرا نام لیلا خالد ہے اور میں ٹی آر سی دا ریفارمر کلیکس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ اس آرگنائزیشن میں ذہن پہ کام کیا جاتا ہے، آپ کے ایموشنل بلڈنگ پہ کام کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ابھی اسما نے بتایا کہ وہ آپ کی جو ہے وہ کاروبار کو، ٹیلنٹ کو فروغ دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایموشنل بانڈنگ پہ اے کیوز ایس کیوز ہوتے ہیں، ہم اس پہ ورک کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو کس طرح اسٹرانگ کر کے آپ کو اس دنیا میں ایک ہیلدی ہیپی انوائرمنٹ دینے کے لیے اپنی لائف کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے وہ چیز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو لیلا۔ اچھا، اب یہاں پہ شیشائنز اگر موجود ہے تو وہ بھی اپنا تعارف کرائے، اور اگر دارالامید موجود ہے تو وہ بھی اپنا تعارف کرائے۔ کیا دارالامید کے شمائلہ یہاں پریزنٹ ہیں؟ اچھا، ٹیلنشیا کے ساتھ ایک اور بھی ہمارا لوگو لگا ہوا ہے، عروج اس کا تعارف دیں گی۔ عروج، آپ اپنا تعارف دیجئے۔ عروج، آپ موجود ہیں؟ آپ کا مائک بند ہے عروج۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کے تعارف ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ اس وقت ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں دانائی کے سفر کی۔
ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں قلب کی دنیا میں، لیکن وہ ہماری بہت ڈیٹیل اور بہت گہری باتیں تھیں. اس وجہ سے ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مزید اس چیز کو سمجھنا ہے، اور جب میں اس کو مزید پڑھنے بیٹھی تو میرے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں کھلتی چلی گئیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو غور دلوانا چاہتی ہوں وہ یہ ایک بڑی خوبصورت لائن ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کہ پوری دنیا کہہ رہی ہوں میں، کوئی بھی ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب نہیں ہے. یعنی اپنے آپ سے سب سے زیادہ قریب انسان خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایک ایسی ذات ہے جو ہماری خالق ہے. ہم اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاننے کے بعد یقیناً اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ہم ہی ایک ایسے ہیں جو ہم خود سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور سب سے زیادہ خود کو جانتے اور پہچانتے ہیں. دنیا میں اور کوئی شخص ہمارے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا جتنی ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں. آپ سب لوگ اس بات پہ یقیناً راضی ہوں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پینسل اور پیپر کا، تو آپ اٹھائیے اپنی وہ پینسل اور پیپر اور 1.5 منٹ آپ کو دے رہی ہوں، اپنا تعارف لکھیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنا تعارف لکھیے، اور اس تعارف میں آپ نے اپنی شخصیت کے بارے میں بھی ایک جملہ لکھنا ہے. 2 جملے 3 جملے تعارف میں لکھیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اپنی شخصیت کے بارے میں بھی ایک جملہ لکھیے. شروع ہو جائیے. میں نے یہ سوال آپ کو کیوں دیا ہے اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ بعد میں ملے گا، لیکن خود کو پہچان سے مقصد در حقیقت کیسے پہچان سکتے ہیں آپ؟ جب آپ اپنے وجہ تخلیق کو پہچانیں گے. آپ پیدا کیوں ہوئے ہیں بھائی صاحب، آپ آئے کیوں ہیں یہاں پہ، دنیا میں قدم کیوں رکھا ہے، کیا کرنے آئے ہیں، کیا کر کے جائیں گے. جب تک یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں بالکل واضح ہوگی تب تک آپ خود کو پہچان ہی نہیں سکتے. اس بات کو میں مزید ایکسپلین کرتی ہوں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا وجہ تخلیق کیا ہے، آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، تو مجھ سمیت ہر کوئی یہ بات لکھ دے گا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یا ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. تو سچ لکھیے کہ آپ اپنی بھاگ دوڑ دیکھ کر لکھیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ آپ جب لکھتے ہیں کہ میں یہ کرنے آئی تھی تو آپ دیکھتے ہیں آپ وہ تو کر ہی نہیں رہی، اور جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں یہ کرنے تو میں نہیں آئی تھی. تو یہاں ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ چھوڑ دیجئے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، لیکن بس یہ لکھیے، یہ سوچئے، اپنے ذہن میں لے کر آئیے یا لکھیے کہ میری وجہ تخلیق کیا ہے. دیٹس اٹ. میں پوری اتر رہی ہوں یا نہیں اتر رہی اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. جب تک ہمارے سامنے ٹیگ لائن موجود نہیں ہوگی، میں آئی کیوں ہوں اس دنیا میں، تب تک نہ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کی میں مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ آپ کسی گھر میں شادی ہو کے جاتی ہیں تو آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے نا آپ شادی ہو کے یہاں آئی ہیں. یا اگر ہم لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں اس گھر میں ایز اے ساس ہوں، اس گھر میں ایز اے ماں ہوں، اس گھر میں ایز اے دوست آئی ہوئی ہوں، اس گھر میں ایز اے نیبر آئی ہوئی ہوں. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، اس حساب سے آپ وہاں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے. تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو ذہن میں لکھ کے ایک طرف رکھ دیجئے. اب جس وقت میری اور آپ کی تخلیق ہو رہی تھی، بنائے جا رہے تھے، پروڈکشن چل رہی تھی ہماری، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ہمیں تیار کر رہا تھا. تو اس پورے مٹی کے سانچے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اجزاء اور عناصر ڈالے تھے. کچھ چیزوں، ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم مٹی سے بنے، لیکن آپ کو معلوم ہے نا ہر دنیا کی ہر جگہ کی مٹی کے عناصر، اجزاء، خواص الگ الگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہیں آپ کو روکی نظر آتی ہے، کہیں آپ کو نرم نظر آتی ہے، کہیں آپ کو چمکتی نظر آتی ہے، کہیں سفید ریت نظر آتی ہے. تو ہم جس مٹی سے بنائے گئے، کھنکھناتی مٹی سے، کیچڑ گاڑے کی مٹی سے، اس کے اندر اللہ نے جو اجزاء ڈالے تھے اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن لکھوایا، پھر آپ کی وجہ تخلیق، اور اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی تخلیق میں 2 عنصر پائے جاتے ہیں، اجزاء. نمبر 1 پایا جاتا ہے فجور، برائیاں، اور دوسری طرف پایا جاتا ہے تقویٰ، اچھائیاں، نیکیاں. یہ لکھ لیا آپ نے. اب اور اس سے نیچے آئیے چارٹ پہ.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ اب فجور کیا ہے؟ فجور وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے یا جسم کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا حیوانی ایک وجود ہے، حیوانی وجود۔ اس لفظ کو یاد رکھیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے امام غزالی کی کتاب کیمیاء سعادت سے یہ پورا تیار کیا ہے، اور یہ انسان کو بڑا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے لیکن سمجھ آ جائے نا بات تو بڑی زور سے لگتی ہے آگے۔ تو جناب، حیوانی تقاضے کیا ہوتے ہیں اور جسمانی تقاضے کیا؟ جسمانی تقاضے آپ کے کیا ہے؟ آپ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ کھانا پینا، اگر آپ نہیں کھائیں گے آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک اور جو جسم کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر بنائی جائے، فیملی بنائی جائے، دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، کمیونٹی بنا کے رہا جائے۔ یہ آپ کے جسم کے تقاضے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہو۔ اس کے بعد ہے حیوانی تقاضے۔ اس حیوانی تقاضے میں کیا ہے؟ غصہ، جھگڑا، قبضہ، لالچ، انتقام۔ اس کو میں نے حیوانی تقاضے کیوں کہا؟ کیونکہ عموماً آپ کو یہ والے تقاضے حیوانوں میں بھی ملتے ہیں، جسمانی بھی اور حیوانی بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا جھگڑا ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ تو کتے کرتے ہیں، جتنا لالچ ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ تو لومڑی کرتی ہے، جتنا کینہ پرور ہم ہیں اس سے زیادہ تو سانپ ہے، انتقام لیتا ہے۔ تو وہ صفتیں، وہ کوالٹیز جو درندوں میں، حیوانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم بھی دو پاؤں پہ چلنے والے ایک حیوان ہیں۔ حیوان ناطق ہم کو کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان۔ اور جو جسمانی تقاضے ہیں وہ بھی ہم میں اور ان میں برابر ہے۔ ان کا بھی جسم یہی سب چاہتا ہے، ہمارا بھی جسم یہی چاہتا ہے۔ وہ بھی گھر بناتے ہیں، ہم سے بہترین بناتے ہیں، وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی، اپنے جتھے میں، اپنے اس میں رہتے ہیں، پورے ہرڈ میں رہتے ہیں۔ تو یہ تو تھا فجور، کیونکہ فجور ان جگہوں سے آتا ہے۔ اب جسمانی تقاضوں کا فجور الگ ہوتا ہے، وہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ کھانے پینے کی زیادتی، دشمنوں سے مقابلے میں زیادتی، گھر بنانا، فیملی بنانا، اس کے اندر برائی لے کر آنا، نافرمانی لے کر آنا۔ جو حیوانی ضروریات ہیں اس میں تو پھر ہمارا مقابلہ ہی کسی سے نہیں ہے، ہم تو غصے، لالچ اور انتقام میں حد سے آگے بڑھ جاتے۔ تو جتنا فجور ہوتا ہے نا، جتنی برائی یا جتنی بھی نافرمانی، وہ اس ایریے میں ہوتی ہے۔ اب جو دوسرا ایریا ہے وہ ہے تقوی کا۔ یہ ہماری روحانی یا کہہ لیجئے مقصد حیات کے تقاضے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو جسمانی اور حیوانی تقاضے نہیں صرف دنیا کی حد تک ہوتے ہیں۔ جیسی ہماری سانس نکلی ہمارا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور جیسی ہماری سانس نکلی ہمارے حیوانی تقاضے، غصے، تکبر، سب غائب، اڑن چھو جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مردہ غصے میں نہیں چلاتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈکٹیٹر رہا ہو۔ اور اسی طرح کوئی جسم پانی نہیں مانگتا، چاہے وہ کتنا ہی کھانے پینے والا رہا ہو، آرام نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، سانس کے ساتھ یہ تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا تقاضا ہے نا، مقصد حیات کے روحانی مراتب کو، اپنے درجوں کو بلند کرنے کا، یہ ہمارا بعد تک بھی چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم قیامت کے دن جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنے اس تقوی والے عنصر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ میں ابھی آپ کو آپ کی پہچان کروا رہی ہوں، کیونکہ جسم میری پہچان نہیں ہے، اسی طریقے سے حیوانی تقاضے میری پہچان نہیں ہے، تو حیوان کی پہچان ہے۔ اب ہر تقاضے کی نا الگ نرچرنگ ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ شو آف کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویسا ہی اسے دیں گے۔ میں اچھا کھانا، اچھی نیوٹریشنز، اچھے ذائقے، اس سے کیا ہوگا؟ میرے جسم کے تقاضے بھرپور ہوں گے۔ اچھا گھر بناؤں گی، خوبصورت بیوی تلاش کرنا، ہینڈسم مرد تلاش کرنا، پیسے والا شخص تلاش کرنا، یہ سب میرے جسم کے تقاضے ہیں۔ اور میں جتنی اس کی نرچرنگ کروں گی یہ اتنا موٹا ہوگا، یعنی اتنا تر و تازہ ہوگا۔ ہر شخص کے اندر صلاحیتیں جیسے ہوتی ہیں، کوئی گیمز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی گارڈننگ میں اچھا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اس میں ایکسل کرنے لگتا ہے۔ ہم بھی وہی چیزیں جسمانی تقاضوں کی اس کو جب پرووائڈ کریں گے وہ اس میں ایکسل کرے گی۔ پھر حیوانی تقاضے، اس کی غذا الگ ہے۔ اس کی غذا جب الگ ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ زیادہ غصہ دلائیے اپنے نفس کو، آپ زیادہ غصے والے ہو جائیں گے۔ آپ 2 کے بجائے 20 بار جھگڑا کریں، آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی۔ آپ زیادہ لالچ کریں، آپ آہستہ آہستہ لالچی ترین ہو جائیں گے۔
انتقام لیں گے تو وہ بھی بڑھ جائے گا. یعنی جو بھی آپ جس ایریا کی نرچرنگ کر رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، وہ چیز بڑھے گی، نشو نما پائے گی. تو اسی طرح سے نرمی، بردباری، اخلاق، تکبر سے اجتناب، عطا کرنا، معاف کرنا، بلند سوچنا، یہ تمام چیزیں صفات رب سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنے اندر سے جب تمہارے اندر کچھ پھونک دوں. تو یہ مراتب طے کرنے سے ہمیں اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں وہی چیز سوٹ کرتی ہے اور میری پہچان بنتی ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، جو حیوانی اور جسمانی نہیں ہے. وہ تو ایک مجھے دنیا کے لیے دی گئی ہے چیز جو یہیں ختم ہو کے جانی ہے. اب آئیے ہم بات تو کر رہے ہیں قلب کی دنیا کی. اب آخر میں ایک چیز لکھی اپنے پاس، ہاں یا نہ میں لکھیے گا. انسان کی خوشی اور سکون کیا مال و دولت سے وابستہ ہے؟ جواب لکھ لیجئے، کراس کر دیجئے یا رائٹ کر دیجئے. کیا اس کی خوشی اور سکون اقتدار سے وابستہ ہے، شہرت سے وابستہ ہے، حسن و جمال سے وابستہ ہے؟ آپ کو سب کا جواب نو ملے گا. وہ مطمئن اس وقت ہوتا ہے، میں اس انسان کی بات کر رہی ہوں، تقواہ والے انسان کی، جسمانی اور حیوانی والے کی نہیں، جو اصل میں آپ اور میں ہیں. اس وقت ہوتا ہے جب اس کو قلب سلیم ملتا ہے. اب قلب سلیم کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ عاطفہ بھی کور کریں گی. اگر یہ میرے پاس آ گیا، میں نے اپنی پہچان میں، اپنے انٹروڈکشن میں لکھا کہ میں قلب سلیم کی مالک ہوں، تو سمجھیے آپ نے ایک جملے میں اپنے آپ کو ایسے ایکسپلین کر دیا کہ یہ میری معرفت ہے. کیونکہ جب ہم دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ دکھنے میں انسان ضرور ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتے. اب اس میں اس طرح سے ہے کہ ان کے افکار، احساسات، ان کے خواب، ان کی مصروفیات، ان کی ترقی کی سمتیں کچھ بھی انسان والی نہیں ہوتی. پر کیونکہ دکھنے میں نا شکلاً ایسا ہی چہرہ ہوتا ہے، بال بھی اسی جگہ لگے ہوتے ہیں، آئی برو بھی یہیں ہوتی ہے، آنکھیں بھی یہیں، ناک بھی یہیں، ہونٹ بھی یہیں، ہاتھ بھی اسی طرح دو، تو ہم انہیں انسان کہہ دیتے ہیں. لیکن در حقیقت نہ انسانوں جیسے ان کے احساسات، نہ خواب، نہ مصروفیات، نہ کردار. تو بس صرف ان کا جسم دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں. تو قلب ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ قلب ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم پھر ایکسپلین کریں گے. اور قلب سلیم وہ باطنی کیفیت جو آپ کو پرسکون اور بلند مرتبہ کر دے. جب آپ محسوس کریں کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز ہوں اور آپ کو اس سے سکون ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو ہماری معرفت قلب سلیم ہے. دل تو حیوان بھی رکھتے ہیں نا، لوتھڑا جو دل کا ہوتا ہے، سینے میں دھڑکتا ہے، جس کے ہونے سے زندگی ہے. قلب جو ہے نا وہ اس دنیا کی زندگی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ قیامت میں بھی حاضر کیا جائے گا. عبادت جو ہے وہ قلب میں ہوتی ہے، جھکتا بدن ہے. آپ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے اور سجدہ کر لیا. تو جو ہمارا جسم ہے نا وہ عمل کرتا ہے، لیکن جو ہمارا قلب ہے وہ اس کا حکمراں ہوتا ہے. سعادت بھی یہی ہوتی ہے، شقاوت بھی یہی ہوتی ہے. سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی کو، اور اس کو کہتے ہیں بدقسمتی کو. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آت کا کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے. آت کا یہاں پہ سب کو آ رہی ہے، آپ اپنے اس کو چیک کیجئے ساؤنڈ کو. تو لہٰذا آخر میں آپ کے سامنے 2 آیتیں بیان کروں گی. ایک سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18 اور 19، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا. یعنی اب کیا ہوگا؟ اچھا رضیہ کہہ رہی ہیں کہ گو اے بٹ سلو. میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے اور مجھے معلوم ہے یہ بھاری بات ہے، اسی لیے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے کچھ حصے آپ کو ملیں گے، پوری نہیں ملے گی. صحیح؟ اچھا ابھی 4:24 ہو رہے، میں تھوڑا سا سلو جا سکتی ہوں. تو ہم تھوڑا سا، میں پیچھے سے آ جاتی ہوں. تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ قلب سلیم. قلب اور قلب سلیم کا ڈفرنس یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور قلب سلیم وہ باطنی کیفیت جو آپ کو پرسکون رکھے اور آپ کو اپنے بلند مرتبے پر فوکس رکھے. تو ہماری معرفت قلب ہے. میں نے آپ کو بتایا
دل نہیں ہے. دل جو ہے نا اس کو تو آپ وہی سمجھیے ہارٹ لوتھڑا جو پمپنگ اسٹیشن ہے, جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, ڈی آکسیجنیٹڈ لیتا ہے, آکسیجن نکالتا ہے, کچھ سوچتا ہے, اس کے اندر کچھ نروس سسٹم ہے, دیٹس اٹ. لیکن معرفت جو ہے نا قلب میں ہوتی ہے. اسی لیے عربی میں دل کے لیے 4 الفاظ ہیں, لیکن قلب کا مطلب ہوتا ہے سوچنے سمجھنے معرفت کرنے والا دل. تو یہ زندگی کا محتاج نہیں ہوتا, یہ ہمارے وطن کا سربراہ ہوتا ہے. جو چیز اس کے دل میں آتی ہے وہی چیز ہمارے عمل میں آتی ہے. میرے دل میں آیا اللہ کی محبت, میرا سر جھک گیا. میرے دل میں پریشانی آئی, میں نے بندگی اختیار کر لی, اللہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے معاملہ, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ جو سعادت ہے, خوش بختی ہے, وہ بھی دل میں آتی ہے, بدبختی بھی دل میں آتی ہے. اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. کسی کے لیے دل میں محبت آ جائے تو آپ کے اعضاء اس کا اظہار کرتے ہیں نا. آپ بچے کو بلا کے پیار کر لیتے ہیں, کسی کو حق کر لیتے ہیں, وہ محبت دل میں آئی ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ نفرت دل میں آئی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس شخص سے منہ بناتے ہیں, اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں, آپ کی زبان برائی کرتی ہے. بہت غصہ آ گیا دل میں تو اٹھا کے ایک لگا دیا. تو یہ ایکشن جو ہو رہا ہے یہ اعضاء کر رہے ہیں, لیکن اس کا حکم دل دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو عبادت دل کرتا ہے, یعنی قلب کرتا ہے. جھکتا بدن ہے, نزول وحی یہیں پر ہوتا ہے. تو میں آپ کو جو سورہ حشر کی آیت آپ کو میں نے بتائی 18 اور 19, جو اللہ نے کہا جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اپنے خالق کو بھلا دیا, تو اللہ نے ان کو اپنی معرفت بھلا دی. یعنی اب وہ خود کو نہیں پہچانتے. اگر خود کو پہچانتے نا تو ایسا حیوان پہچانتے, مجھے یہ کھانا ہے, مجھے یہ پسند ہے. اب آپ لوگ اپنے انٹروڈکشن میں جو آپ نے لکھا ہوگا وہ دیکھ لیجئے. شاید اپنے بارے میں پہچان یہ لکھی ہوگی, مجھے غصہ آتا ہے, میں نرم دل ہوں, مجھے فلاں چیز پسند ہے. تو یاد رکھیے وہ آپ کا وہ والا پورشن ہے. اس طرف آ کے, قلب سلیم کی طرف آ کے پھر ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو کیا چاہنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے. اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا, فلاح پا گیا وہ جس نے تقوی یعنی تزکیہ کیا. وقد خواب من دساہا, اور ناکام اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کی جو صحیح جائز باتیں تھیں اس کو دبایا اور نفس کی اکساہٹوں پہ کام کیا. تو ابن قیم اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قلب سلیم نہیں ہوتا, معرفت نہیں ہوتی, وہ وحشت, خوف کا شکار رہتا ہے, ڈپریشن کا شکار رہتا ہے, اس کا سکون برباد رہتا ہے, اور یہ تمام چیزیں اس کے غلط سوچنے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ میری یہاں تک کی بات تھی, گفتگو تھی. اب میں چاہتی ہوں کہ عاطفہ اس کو لیں, اپنا تعارف بھی دیں. اور عاطفہ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب میں دل کی روحانی بات کروں تو میرا ذہن جو ہے, میرا دماغ جو ہے, میرا مائنڈ جو ہے, وہ میرے دل کے ساتھ کیسے فوکس ہو سکتا ہے, میں اپنے دل اور دماغ کی جنگ سے کیسے باہر نکلوں. تو اس کے اوپر یہ ہمیں تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی بتائیں گی اور ظاہر ہے دین کے ٹچ کے ساتھ بھی بتائیں گی. جی عاطفہ. اب جی، میرا نام عاطفہ رحمان ہے. میں گریجویٹ ان سائیکالوجی ہوں اور میں NLP کوچ اور کاؤنسلر اور ہپنو پریکٹیشنر ہوں. میرا اپنا ایک برانڈ ہے خواب مائنڈ سولیوشنز کے نام سے, جس کے تحت میں جو ہے لوگوں کے مسائل کو ڈیل کرتی ہوں اور کاؤنسلنگ سیشنز بھی دیتی ہوں, ٹریننگ سیشنز بھی دیتی ہوں. آج کا ہمارا موضوع آپ لوگوں نے جو دیکھا ہوگا, ہم نے جو فلائر بنایا تھا اس کے اوپر ہم نے لکھا تھا کہ اسلامک سائیکالوجی کے اکارڈنگ ہارٹ کیا ہے. تو پہلے تو اسلامک سائیکالوجی ایک جملے میں سمجھ لیں. اسلامک سائیکالوجی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی کوئی نئی چیز آئی ہے, لیکن جب ہم اس کی ہسٹری پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ 8ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی تک پھیلا ہوا ایک ایسا علم ہے جو ہمارے علماء جو بہت بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے اس پر بہت کچھ کام کیا ہے. اور جو ماڈرن سائیکالوجی جسے ہم ابھی ایرا کی سائیکالوجی ہے, وہ تو ابھی 100-150 سال پرانی ہے, اور ہماری سائیکالوجی کم از کم بھی 800-900 سال پرانی ہو چکی ہے. لیکن ایز اے سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس ابھی کرایا گیا ہے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دل و دماغ کے مسائل کے اوپر ہی ہے, جس پہ امام غزالی کا کام ملتا ہے,
اور الکندی کا کام ملتا ہے، بہت کچھ ملتے ہیں ہمیں، مولانا رومی کا کام ملتا ہے اس کے اندر. لیکن جب ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں کہ انسان کا دل دماغ کام کیسے کرتا ہے اور اس پہ کیا چیز اس کے اوپر بہتر اثر ڈالتی ہے اور کیا چیز اس کو خرابی کا باعث بنتی ہے، یہ ہم جب قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ اسلامک سائیکالوجی ہے. اب کیونکہ ہمارا موضوع یہاں پر جو ہے وہ قلب ہے یعنی کہ دل، تو ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس قرآن اور حدیث اس بارے میں ہمیں کیا روشنی دیتے ہیں، کیا اس کا ہمارے پاس علم میسر آتا ہے. پہلی جو ابھی بات یہاں پر ہوئی وہ تھی قلب سلیم کے بارے میں. تو قلب سلیم کے بارے میں جو ہمیں قرآن کی آیت ملتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 88. سورہ شورى کی آیت نمبر 88 کہتی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور 89 کہتی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا. یعنی بے عیب دل، بے عیب دل کا مطلب کیا ہوا؟ عیب کیا کیا چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ دل کو عیب دار کر دیتی ہیں. تو عیب دار کرنے والی جو چیزیں ہیں دل کو، وہ یہ ہے کہ دل، پہلی بات تو یہ کہ دل کی کوالٹی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل وہ چیز ہے جو ہر وقت اپنی کیفیت بدلتا رہتا ہے. کیفیت بدلنا ہی قلب، یعنی کہ اس کی کیفیت جو احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا سوکھا پتا جو ہوا کے آنے سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ احادیث کے اندر اس کا مفہوم یہ آتا ہے. اب اس کے بعد جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس قلب کی کیفیت تبدیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں حادث سے ملتا ہے کہ اس کی تبدیلی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا ہے. ایمان کی جو کیفیات ہوں گی، ایمان ہے نہیں ہے، کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے، یہ اس کی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں. اور اس تبدیلی کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یا تو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے یا اللہ سے دور چلا جاتا ہے. تو جیسے جیسے قربت اللہ سے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے قلب سلیم کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور جیسے جیسے اللہ سے دوری ہوگی ویسے ویسے جو ہے وہ قلب سلیم اپنی سلامتی کھو دے گا اور خرابی کی طرف چلا جائے گا. یعنی ایک بیمار دل بن جائے گا، پھر ایک بدنما دل بن جائے گا، جس کے قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں جو قرآن کے اندر آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے اس کے سبب جو انہوں نے کمائی کی. یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل پر گناہ کی وجہ سے ایک اسپاٹ لگ جاتا ہے، اور جو آہستہ آہستہ اگر توبہ کر لو تو ہٹ جاتا ہے، اور نہیں توبہ کرو اور مستقل گناہوں میں انسان مبتلا رہے تو اس کے بعد وہ پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے وہ کالک، اور انسان کو پھر گناہوں کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا. اب اس کے بعد اصل میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قلب کو قلب سلیم بنانے والا کیا چیز ہے جو قلب کو قلب سلیم کی طرف لے جاتی ہے، یا قلب سلیم کی اپنی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں. قلب سلیم کی پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور خواہشات یا شبہات سے پاک ہوتا ہے. اس کے اندر تذبذب نہیں ہوتا، اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہوتی. وہ اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ کسی بھی چیز میں کرنا، یا چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس چیز میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز بالکل کانٹراڈکٹری ہے. جب انسان کا قلب سلیم بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے اندر تذبذب کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. جیسے قرآن کے اندر منافقین کی جو کوالٹی آئی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، نہ تو اس طرف جاتے نہ ادھر جاتے، بیچ میں ڈگڈگی کی طرح بجتے رہتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے وہ اگر مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کو اس چیز سے اپنے آپ کو فوری طور پر نکالنے کی ضرورت ہے. اور اس سے نکلنے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو، اپنے رب کا ذکر کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے. عبادت میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے قلب سلیم کو، اور برائی جو ہے وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، مطلب برائی کی طرف اس کو کوئی پسندیدگی نہیں ہوتی. دنیا کی فکریں اس کی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آخرت جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے جو پوائنٹس ہم کو ملتے ہیں کہ قلب سلیم کی انڈیکیشنز کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قلب سلیم ہی ہے.
ہم اگر قلب سلیم اپنے دل کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کیا چیز ہونی چاہیے جس سے ہم یہ پتہ چلے کہ ہمارا دل قلب سلیم بن رہا ہے یا نہیں، یہ ہمیں بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. ان میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا تعلق ہے، تذبذب کی کیفیت نہ ہو، عبادت میں دل لگے، دنیاوی خواہشات، دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت اہم ہوتی ہیں. اب اگر دل جو ہے وہ دل قلب سلیم نہیں ہے اور خرابی کی طرف جائے گا تو اس کے اندر وہ بیمار پڑے گا، اور بیماری کے بعد جو ہے وہ پھر سختی کی طرف جائے گا اور شقاوت کی طرف جائے گا، اور سختی اور شقاوت سے بڑھتے بڑھتے پھر اس کے بعد دل مردہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ دل اور دماغ کا کنیکشن کیا ہوتا ہے آپس میں؟ دل اور دماغ کے کنیکشن کی بات یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ایز اے کمانڈ اینڈ کنٹرول کام کرتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ سمجھیے جیسے حاکم تو دل ہے اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ دماغ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا کنیکشن ہے. اب جو دل کے اندر جو چیز سیٹنگ، مطلب یہ کہ جو چیز دل کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، جو دل قبول کرتا ہے یا جو دل چاہتا ہے یا جس کو انکار کرتا ہے، دماغ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دماغ سے ملتی ہے. پھر دماغ جو ہے وہ جسم کے اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، چاہے وہ آنکھ سے کروانے کا کام ہو، چاہے وہ زبان سے کروانے کا کام ہو، چاہے وہ کانوں کا کام ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں، میں آپ کو بہت آسان لگے گا کہ اگر دل کے اندر کسی چیز کو دیکھنے کی خواہش ہے تو وہ دماغ کو پتا ہے کہ اس کے دل کی خواہش یہ ہے. اب دماغ نے آنکھوں کو انڈیکیٹ کیا کہ یہ چیز جہاں نظر آئے گی وہ فوراً کیپچر کر کے اور بتا دینا ہے، کیونکہ آنکھیں صرف کیمرے کا کام کرتی ہیں. آنکھوں کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کچھ فیصلہ کریں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. نظر وہ چیز آتی ہے جو ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے. میں اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو، یہ میری بہت ینگ ایج کی بات ہے. ہر ایج کے اندر انسان کی خواہشات اور پسندیدگیاں بدلتی رہتی ہیں. ایک یہ میری مطلب لیٹ ٹین ایجز کی بات ہے کہ مجھے اس وقت کالا رنگ بہت پسند آنا شروع ہو گیا. آپ یقین کریں مجھے ہر جگہ صرف کالا رنگ نظر آتا تھا، اور یہ آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جو چیز پسند ہوتی ہے وہی نظر آنی شروع ہو جاتی. مطلب آپ کی آنکھوں کے آگے سے 50 چیزیں گزر رہی ہوں گی، نظر وہ چیز آئے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی دیکھنے کی خواہش آپ کی ہے. آپ کو کسی کی آواز پسند ہے، آپ کو ساری آوازوں میں صرف وہی آواز سنائی دے گی جو آپ کو پسند ہے. کان کے کام سننا ہے، لیکن کان سنے گا وہ جو دل چاہے گا. ورنہ آپ بچوں کو آواز لگاتے ہیں نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان کی خواہش نہیں ہے. وہ آپ کو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نے سنا نہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں. سنا کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کا دماغ کہیں اور ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور دماغ وہاں انگیج کیا ہوا ہے جو کرنا ان کی دل کی خواہش ہے. تو جی دل کی خواہش اگر پیور نہیں ہوگی تو دماغ اس پیورٹی کی طرف جانے کے لیے اپنے باڈی آرگنز کو ایکٹ کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دے گا. تو کام یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ نظر کی بھی بات کر رہی ہیں، دوسری تھاٹس کہ جو بالکل ہمارے دل کے اندر اچھائی اور برائی آتی ہے اس کو پروسیس کرے گا ہمارا دماغ، جی اور جب دماغ پروسیس کرے گا تو ہمارے اعضاء کو آرڈر دے دے گا. بالکل تو ایسا ہی. بجانے کسی کے بھی اعمال جو ہے وہ اس کے ذہن کے بجائے اس کے قلب کا پتہ دیتے ہیں. جی بالکل میں ایسا ہی. بالکل ایسے ہی ایسا ہے. ہی. ابھی ہم نے جو ساری بات کی نا کہ قلب سلیم کی جو ساری کوالٹیز میں نے آپ کو بتائیں وہ یہی تھی نا کہ وہ اللہ کے قرب میں سکون محسوس کرتا ہے. تو وہ چیزیں جس میں قلب سکون محسوس کرے گا، دماغ کو پتا ہے کہ وہ یہ قلب سکون اسی طرح محسوس کرے گا، تو وہ باڈی کو انہی چیزوں کی طرف لگائے گا. صحیح. باڈی کے تو اندر وہ چیز ہمارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی الجھن ہے اس وقت ان باتوں سے جو میں نے کی ہے اور عاطفہ نے، تو آپ لوگ عاطفہ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے آج کل کے جو حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، جو ماحول اور حالات ہے، تو اس میں نا ذہن منتشر رہتے ہیں، جیسے کہ یکسوئی نہیں ہوتی، کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز پہ. تو ظاہر ہے وہی دل یا دماغ والی بات ہے نا کہ دماغ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے تو دل بھی اس طرف متوجہ نہیں ہے. تو ایسی نا ایک بکھری بکھری سی سوچیں اور بکھرا ہوا ذہن، اور ادھر بھی ادھر بھی یہ، تو اس کو ایک اس پہ مرتکز کرنا، دل کو یا دماغ کو، کہ مطلب جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جھاڑ جھنکاڑ کو الگ کر دیا جائے اور ایک جی طرف اپنی توجہ کر لی جائے تاکہ ہم اپنے دل پہ کام کریں. فرا اس کا جواب جو ہے نا وہ یہاں ہم نے جب پروگرام کا آغاز کیا تھا نا، نائد باجی نے بات کی تھی، اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ اچھا جب تک اچھا آپ کو اپنا اچھا مقصد حیات پتہ نہیں ہوگا، جو جھاڑ اچھا جھنکاڑ ہے وہ جھاڑ جھنکاڑ طے کیسے ہوگا کہ اس میں جھاڑ جھنکار کون سی ہے اور کام کی چیز کیا ہے.
وہ تب تک اچھا نہیں ہوگی. کوئی چیز کہیں جھاڑ جھنکار تب ہوتی ہے جب اس کا وہاں مقصد نہیں ہوتا نا, ورنہ تو آپ جی کو جی پتا ہے ہاں جڑی بوٹیاں بھی کام کی ہوتی ہیں اگر ان کا مقصد ہو تو. بہت سی جی ہاں چیزیں جو ہم جنگلی جڑی بوٹیاں کہتے ہیں وہ بڑی کام کی ہوتی ہیں, لیکن جہاں ٹھیک ہماری ان کی ضرورت نہ ہو وہاں وہ بیکار ہو جاتی ہیں. تو اگر جی جی انسان بالکل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ اسی طرح بکھری بکھری سوچ اور بکھری بکھرے اعمال کا شکار ہی رہے گا, کیونکہ اس کو پتہ نہیں وہ کرنے کیا آیا اور کر کیا رہا ہے. وہ پسند کسی اور چیز کو کرتا ہے, کر کچھ اور رہا ہے, زندگی کچھ اور طے کر کے آیا ہے اور کمال کچھ اور دکھا رہا ہے. تو پھر اسی طرح انسان جو ہے نا وہ پھر ڈپلیشن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو خود نہیں پتا وہ چاہتا کیا ہے اور کرنا کیا ہے اس کو. جی ٹھیک فرحہ ہے بھی موجود ہے, یہ دوسری فرحہ ہیں. فرحہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو, اس کے علاوہ اشنا, یہ سب لوگ موجود ہیں, کوئی بھی سوال ہو. دیکھیے ابھی انہوں نے کتنی زبردست ایک دم میری بھی گرہ سلجھ گئی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر سے جب کباڑ نکلا ہوا میں مجھ جیسی دیکھتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں اتنی کام کی چیز انہوں نے پھینک دی. اب وہ کباڑی سے میں اٹھا لیتی ہوں کوئی ڈبہ, کوئی ایسی چیز جس کے اوپر مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں اتنی کام کی چیز لوگوں نے ایسے پھینک دی, کیونکہ میری نظر میں وہ کام کی, ان کی نظر میں وہ کچرا ہے. تو اس جھاڑ جھنکار کو اگر ہمارے گھر میں ضرورت نہیں ہے ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے یہاں اپنی یہ کام کی چیز رکھی تھی, ہم کہیں گے یہ کچرا کام تھا, یہ جھاڑ جھنکار کیوں رکھے ہوئے تھے آپ نے, کئی تو جڑی بوٹیاں تھیں جو میں لے کر آئی تھی. تو بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے عاطفہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر عاطفہ آپ کنٹینیو کریں, ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے, آپ بات کر لیجئے. جی میم. پھر اس کے بعد ان کا تعارف ہے, یہ ابھی آئی ہیں سمن, تو ان کا تعارف میں کرا دوں تو پھر انشاءاللہ آگے دیں گے. جی میں اس میں اب یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ انسان کو جب ہم یہاں پہ اسلامک سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو لیولز آف پرسیپشن, جو مطلب یہ کہ ہم چیزوں کو جس طرح سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ان سے نتائج نکالتے ہیں, اس کو ہم یہاں پہ 3 لیولز پہ رکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ عقلی یعنی کہ انٹلیکچوئل لیول پر, دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیول جو آتا ہے وہ ہمارا ہے انٹلیکچوئل لیول کے بعد ایک تو سینسری لیول ہے, اس کے بعد انٹلیکچوئل لیول ہے, اور اس کے بعد اسپریچول لیول ہے. یعنی کہ پہلے ہم تو چیزوں کو اپنے حواس خمسہ سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس چیز پہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگلا ہمارا جو ہے وہ عقل و شعور یعنی کہ انٹلیکچوئل لیول, اور تیسرا جو ہے وہ اسپریچول لیول. اسپریچول لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں 2 چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں, جس میں ہمارا یہ کام جو ہے وہ ایک تو قلب کرتا ہے یعنی کہ دل کرتا ہے, دوسرا عقل کرتی ہے جو قلب کے کام کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ دل کیا کر رہے ہوتا ہے, چیزوں کی نیت ہماری دل کے اندر ہوتی ہے, نیت جو بھی کچھ کی جاتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا تعلق ذاتی طور پر روح سے بنتا ہے. یعنی کہ دل یعنی قلب, جس دل کو قلب کہہ رہے ہیں, اس کے اندر نیت ہوتی ہے, اور نیت ہی انسان کی روح سے کنیکٹ کرتی ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہمارا جسم ختم ہو جانا ہے, ختم ہونے کے بعد جب جو روح بچے گی وہ اس نیت کے مطابق آخرت میں جزا اور سزا دی جائے گی جو اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے قلب نے کیا تھا. یعنی کہ کسی بھی عمل کے پیچھے قلب نے جو نیت کی اس کے ساتھ روح کا کنیکشن ہے, اور وہ آخرت میں وہ کنیکشن جو ہے وہ نیت کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا, اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا تھا کہ دل کی نیچر یعنی قلب کی نیچر کیا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اچھے صحت مند دل یا قلب سلیم کی کیا خصوصیات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہے, یعنی کہ قلب سلیم اپنی سلامتی سے دور کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر گناہوں کی وجہ سے کیا نقصانات آتے ہیں. اس سے پہلی بات تو یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے, اور توبہ کی اندر سے خواہش مر جاتی ہے, مطلب توبہ کی ضرورت محسوس ہونی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے, اور روحانی طور پر انسان جو ہے وہ اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ گناہوں کی کثرت دلوں پہ مہر بھی لگا دیتی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن اور احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ گناہوں کی کثرت سے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, اور روحانیت جو ہے اس میں اندھا پن آ جاتا ہے, اور بالکل جو ہے وہ دل سختی کے بعد اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور اسی کے بعد جب ہم بہت شدید جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نافرمانی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, دنیاوی خواہشات کے زیر اثر جو ہے وہ اللہ کی رہنمائی سے بالکل انسان دور ہو جاتا ہے,
شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جد و جہد ایمان اور گناہ کے درمیان جد و جہد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ گناہ کی طرف رغبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایمان کی حلاوت ہی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے انسان، اور جو ہے وہ اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کا دل موت کی شکل میں سامنے آ جائے، مطلب دل کی موت کی شکل میں یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے، اور اس کا انتہا یہ ہے کہ پھر اچھائی بری لگنے لگتی ہے اور برائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شبانہ سن رہی ہیں آپ گفتگو؟ جی نائبہ جی، گفتگو ماشاءاللہ بہت ویری تھاٹ فل، ویری ہیلپ فل۔ اس میں جو یہ قلب اور دل کا فرق انہوں نے بتایا اور آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہے، اور میرے خیال ہے کافی لوگوں کو کلیئر بھی ہوا ہوگا۔ تو اس میں بس میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھا آپ لوگوں نے یہ والا پروگرام رکھا ہے۔ اگر آپ کسی اچھا، چیز میں چاہ رہی ہیں کہ میں بات کروں تو میں ہاں نہیں، ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ انسائٹ سب لوگ اپنی تھوڑی تھوڑی دیں کہ انہوں نے جو بھی اپنے، کیونکہ ہمارے پاس اب 15 منٹ ہیں، انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں کچھ بھی لکھا تھا اس حوالے سے وہ تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ آخر میں 5 منٹ بس رہ جائیں گے ہمارے، تو ہم پھر سمن کو کا تعارف کرائیں گے۔ تو اگر کسی نے کوئی اپنی انٹروڈکشن جو بھی لکھی تھی اس حوالے سے کوئی انسائٹ دینا چاہیں کہ انہیں بات۔ عنایت باجی، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آج جو مجھے بہت چیز کلیئر ہوئی ہے وہ یہ کہ جیسے میں بہت کرتی ہوں اس بات پہ کہ غلط ہوتا ہوا دیکھ کے لوگ کیوں چپ رہتے ہیں اور کیوں نہیں بات کرتے، یا ان کو وہ چیز بری کیوں نہیں لگتی۔ اور ریسنٹلی بھی کچھ ایکسپیرینسز میرے ایسے ہوئے کہ جس میں مجھے اس شدت سے محسوس ہوا کہ اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے پر ان لوگوں کو وہ صحیح لگ رہا ہے۔ تو یہ وہی قلب اور دل کا فرق ہو گیا نا، جو یہ مجھے بہت کلیئر ہوئی ہے یہ بات۔ جزاک جی اللہ، اچھا، جزاک اللہ۔ تھوڑا سا آپ 2-3 منٹ اور اس بات پہ روشنی ڈالیے عاطفہ، کہ ہمارے ذہن کیسے، میں بہت زیادہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ مائنڈ کے اوپر یہ بات کریں کہ دلوں کے ان احساسات، خراب احساسات سے مائنڈ کی کرپشن جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کیا اس کے اندر ایسے پرابلمز آنے لگتے ہیں کہ جو ڈپریشن شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ہارمونز بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کا سارا جسم کا جو تعلق ہے نا وہ پورا کا پورا آپ کے جو ہارٹ، مائنڈ، باڈی، سول، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہیں۔ جب ہم NLP کی بات کرتے ہیں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم جو مسائل کی کیٹیگریز بناتے ہیں وہ 5 آتے ہیں۔ 5 کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ ہماری نگیٹو تھنکنگ ہے، نگیٹو تھاٹس ہے۔ اور نگیٹو تھاٹس ابھی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ دل کے اندر جب ایک بیلنس نہیں ہوگا، اور بیلنس جو ہے وہ دل کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی نا، تو وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ الجھا رہے گا، اور وہ الجھاوٹ جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر نگیٹو تھاٹس کو لے کر آئے گی۔ یہ آ گئی پہلی چیز۔ اگلا پوائنٹ جو ہماری جو خرابیوں کی دوسری جڑ ہے یا دوسرا کلاؤڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے نگیٹو ایموشنز۔ اب نگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، انسان کے اندر جو ہے وہ غلط فیلنگز پیدا کرتی ہیں، مطلب منفی احساسات کو بیدار کرتی ہیں، منفی سوچیں، منفی احساسات کو بیدار کرتی ہیں۔ یہ دوسرا آگے، یعنی کہ مجھے اگر ہر وقت میرے دماغ میں یہ بات گونج رہی ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، یا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یا لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، یا مجھے کسی سے نفرت ہے، یا فلانا شخص مجھے نفرت کرتا ہے، یا پھر آج کل کی ایک عام بہت جملہ، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جی ہر دوسرے بندے کو یہ شک ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ اتنی زہریلی سوچ ہے کہ جس کو کچھ نہیں کیا وہ اس کے بعد اس کو کسی کے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اس نے اپنے ساتھ سب کچھ خود ہی کر لیا۔ میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں ان میں سے میں 50% سے ابو لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہوں، خدا را آپ کی اس سوچ کے بعد کسی کے کچھ کرنے کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی۔ جب آپ نے یہ آپ خود سوچ ہی، لی، آپ نے خود ہی سب کچھ اپنے ساتھ خود کر لیا ہے آپ نے۔ جی اگر آپ کو اچھا، کسی نے کیا ہوا بھی ہے نا، اگر آپ اس سوچ کو باہر نکال کے یہ سوچیں میں نے صحیح ہونا ہے، اس کا کیا ہوا جو ہے نا وہ منہ لیے سائڈ میں پڑا رہے گا اور آپ صحیح ہو جائیں گے۔ میرا جی سوال بولیے۔ ہے کہ دل اور قلب کا فرق آپ ایک دفعہ پھر واضح کر دیں گے؟ جی دیکھیے، قلب سوچنے سمجھنے والا دل، ٹھیک ہے، اردو میں ہمیں بہت ساری صفات لگانی پڑتی ہیں، اور صرف دل جو ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے، پمپنگ اسٹیشن ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور ایک وہ دل جو سوچتا ہے، فزیکل سمجھتا بینگ آ ہے، گئی نا، بس آپ یہ کہیں نا کہ ہارٹ کو، اگر آپ یہ کہیں کہ ہارٹ جو ہے فزیکل بینگ ہے اور اس کا جو اسپریچول بینگ ہے وہ آپ کا قلب ہے، اس سے بس بات اگر آپ کو یہ، کلیئر ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے رضی آپ کو کہ کلیئر ہو گئی ہے یہ بات؟ دل جی آرگن ہے، بالکل۔ صحیح اچھا، ہوگی؟ اب ہم
اب ہم تیسرے کلاؤڈ پر جاتے ہیں. جو ہمارا جو تیسرا، ہم نے 2 کلاؤڈس کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے کہا تھا جی میں آپ کا سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اگر یہ وضاحت کر دیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے پاس قلب سلیم ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. کیا ایسے لوگ بھی قلب سلیم والے لوگ ہیں یا یہ نکمے لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ میں اتنا بلنٹلی یہاں پہ اگر بول دوں تو جو نکمے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے بیچاروں کے دل توڑ کے میں ان کو نکما نہیں کر سکتی. تو یہ بات اتنی بلنٹلی میں یہاں نہیں کہہ سکتی. یہ تو میں جب تک کسی کو سامنے سے دیکھ کے اس کے اپنے کیسز کی کنڈیشن میں نہیں دیکھوں گی نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پیچھے بیک آف دا مرر کام کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کام کرنے کی. آپ کی اور میری نظر میں مجھے لگ سکتا ہے اچانک کہ وہ نکما آدمی ہے، لیکن اگر آپ اس کو تلاش کرنے بیٹھیں گی تو اس کو خود نہیں پتا ہوگا اس کے پتہ نہیں کتنے پیچھے وجوہات موجود ہوں گی. کسی نے اس کی کبھی ہمت توڑ دی ہوگی، کسی نے اس کو اتنا کبھی ناکامی پہ اتنا برا بھلا کہا ہوگا کہ وہ اگلی دفعہ قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں پا رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بظاہر اس کو نکما دکھا رہی ہوں گی، لیکن جب آپ اس کے پیچھے تلاش کریں گے تو وجوہات نظر آ جائیں گی. اس لیے میں اوپنلی ایک دم سے یہ نہیں کہہ سکتی بغیر کسی تخصیص کے کہ کون کہاں کیا کس وجہ سے کر رہا ہے. لیکن یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کہ قلب سلیم کی کیا خصوصیات ہیں، وہ تو ہم نے ابھی بتائی ہیں. آپ لوگ کہیں گے تو میں گروپ پہ شیئر بھی کر دوں گی، اس پر ریٹن میٹر لکھا ہوا میں آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ایک پورا پرفارمر مل جائے گا بہت آسانی سے. اس گروپ پر میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم نے 2 کلاؤڈس کے بارے میں بات کر لی تھی کہ ہمارا جو دل کے جو خراب کیفیات ہیں وہ دماغ کو کس طرح متاثر کرتی ہیں. پہلی چیز ہم نے کہی تھی کہ ہماری کانسیپٹس کی غلطی، جو دل کے اندر کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کی کمی یا ان کے اندر صحیح نہ ہونا انسان کے جو ہے وہ دماغ کے اندر نیگیٹو فیلنگز لے کر نیگیٹو تھاٹس لاتے ہیں، اور وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو فیلنگز کی طرف جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی باعث بنتی ہیں. اب نیگیٹو فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ ان کی وجہ سے تیسری چیز پیدا ہوتی ہے تذبذب کی کیفیت، کانفلکٹس، انر کانفلکٹ. کرنا ہے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، یہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. اس کے بارے میں فیصلہ جب انسان نہیں کر پاتا تو پھر وہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. یہ بات صورتحال جب بن جاتی ہے تو پھر انسان جب زندگی میں فیصلے نہیں کر پاتا صحیح، تو ناکامیوں کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے وہ بات، اور پھر وہ اور انتہا سے زیادہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تیسری چیز ہماری تھی ہمارے لمیٹنگ بلیفز. میں اپنے بارے میں تصور کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں اپنی بات کرتی ہوں آپ کو، مجھے پتا ہے میں یہ کہوں گی مجھے لکھنا نہیں آتا، اور میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بنا لیا ہے. اصل میں میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے اس لیے میں لکھتی نہیں ہوں. اگر میں نے اس بات کو اپنے دماغ سے نکالا تو میں بہت آگے بہت ساری چیزیں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس لیے میں یہ کام کرتی نہیں، میں اس کے متبادل دوسری چیزیں تلاش کر لیتی ہوں. یہ تو ایک مسئلے کا میرے پاس تو سولوشن ہی ہو گیا. اب اگر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا، یا مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، یا میں گاڑی نہیں چلا سکتی، یا میں کچھ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی، کسی کے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی، کیا زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے راستے کے آگے خود بیڑی بنا دی ہے، خود اپنے بیریئر لگا لیا ہے کہ وہ اس نے کہہ دیا میں لوگوں سے مل نہیں سکتی، میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتی، یا میں کام میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کوشش بھی نہیں کریں گی. یہ تو ہو گئی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جسے ہم کہتے ہیں سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر. ہم خود وہ کریں جو ہماری اپنی چاہت کے خلاف جانے والی چیز ہو. کیا خیال ہے اس کا؟ کچھ ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے لوگوں کے پاس موجود ہوگا. اگر کوئی اس میں سے اپنا کچھ شیئر کرنا چاہے تو مجھے اچھا لگے گا کہ سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر کیا چیز ہوگی. اچھا اب اس طرح ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم پہلے 2 منٹ میں پہلے ان سے تعارف لے لیتے ہیں، اس کے بعد ٹائم بچتا ہے تو آپ لوگ کوشچن آنسر دیجیے گا، ورنہ آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ گروپ موجود ہے. ہم جب تک نیکسٹ پروگرام نہیں کریں گے آپ لوگ دل بھر کے یہاں پہ سوالات کر سکتے ہیں، اپنے انسائٹ دے سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارا گروپ واٹس ایپ گروپ دانائی کا سفر ہے. اس میں نہ ہی میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ کوئی فارورڈ کریں پوسٹ. یہ بہت اہم لوگوں کا گروپ ہے، یہ خالی بیٹھنے والے لوگوں کا گروپ نہیں ہے کہ جو تنگ ہوتا رہے ہر تھوڑی دیر میں بجے. آپ ہفتے میں ایک دن، جیسے آج جمعے کا دن ہے، یہ مقرر کر لیجئے کہ اس جمعے والے دن، اور کوئی بھی اس سے برخلاف نہ جائے. آپ کو آج جو سوال کرنے اس میں کر لیجئے، اس کے بعد اگلے جمعے کو کر لیجئے گا. جیسا بھی ہے ہمارے ایک دن مقرر رہے گا جمعے کا، اور نیکسٹ پروگرام تک جو سوالات ہوں گے وہ ہم اس پہ سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے. سمن آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں کیونکہ ہماری وال پہ آپ کا شیشائنز لگا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समन। मेरा नाम समन दानिश है और मैं जो मेरी ब्रांड है उसका नाम शी शाइन्स है। शी शाइन्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही होती है। वो ख़वातीन जो घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो चाहती हैं कि दोबारा से जो है हम स्टैंड लें और हम कुछ करें, तो उनको हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, ख़वातीन को भी, टीनेजर्स को भी, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े होके और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जो है कुछ करने के काबिल हो सकें, माशरे में एक जो है अच्छा रोल प्ले कर सकें। जी, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे माशरे में जो एंटरप्रेन्योर करा रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाला जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो सर्फ़ बेच रहा हो या कोई काम करा रहा हो, कोई भी खातून, हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी ख़वातीन को प्रमोट करें माशरे में, जो कि रोल मॉडल हों, कि वो काम भी करती हैं और साथ में अपनी किरदार साज़ी के ऊपर भी पूरी तवज्जो देती हैं, कि अच्छी तिजारत करें या अच्छी इंसान बनें। हमारे वुमेन इन हुड का मकसद ही यही है कि हम कैटर करें उन तमाम ख़वातीन को, जो अपनी ज़हनी रो को बुलंद करना चाहती हैं, जो अपनी मार्फत क़ल्ब सलीम से कराना चाहती हैं। और इस सिलसिले में जो लास्ट में मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, वो इस बात का है कि इंसान हैवान नातिक़ है। सबसे पहले पहचाना जाता है अपने बोलने से। तो लिहाज़ा आज हमारी बात में सबसे आखिरी बात यही है कि प्लीज़ अपने लहज़ों पे, अपने अल्फ़ाज़ों पे, अपनी टोन पे तवज्जो दीजिए। खुद रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ें, अपनी बातें और खुद सुनिए। जब भी किसी को मैसेज दें, एक दफ़ा ज़रूर खुद सुनिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने ना किसी का दिल तोड़ा है, ना ऊँची आवाज़ की है, ना बदगोई की है, न लड़ाई झगड़ा किया है। आप यकीन करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ाकार ये था कि वो रोज़ाना सुबह उठ के पहले अपनी ज़ुबान को पकड़ के समझाया करते थे कि अगर तू सही रही, तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुज़रेगा, मेरा दिल भी सही रहेगा और मेरा दिमाग भी सही रहेगा। लेकिन अगर तूने तंग किया मुझे, तो फिर उसके आगे कोई चीज़ नहीं बचती, क्योंकि हम कहते हैं ना कि तीर तो वापस लिया जा सकता है, मगर ज़ुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। अब सबसे पहले नरमी है, इसके अलावा आवाज़ है कि आवाज़, आप यकीन करें जो मुझे पुराने लोग जानते हैं, वो मेरी आवाज़ से अब मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत की है, वरना मैं इतना पोलाइट बोलने वालों में नहीं थी। लेकिन देखिए, मेहनत की है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फल मिला है। आप भी मेहनत करेंगे, मिलेगा आपको फल। फिर उसके अलावा वो बात की बातें, झूठ, ग़ीबत, बदगोइयाँ, वो अलग बात है। लेकिन पहले आप लोग अपनी टोन, मैं चाहती हूँ हमारे साथ जो जुड़े, वो हिकमत की एक बात लेके यहाँ से जाए। ये हमारा हिकमत का सफ़र है और हिकमत शुरू ज़ुबान से होती है और एंड वो दिल पे जाके होती है। जब हम ज़ुबान से मीठा बोलते हैं, तो हमारा दिल भी मीठा होता है। जब हम ज़ुबान से कड़वा बोलते हैं, तो हमारा दिल भी कड़वा होता है। जब दिल कड़वा हो जाता है, वो अपने ज़हन को ये ऑर्डर देता है, अपने ज़हन तक ये बात पहुँचाता है कि हर चीज़ बहुत कड़वी है, और जब ज़हन ये बात कबूल कर लेता है, तो हमारे आज़ा से कड़वाहट झलकती है। तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए, अपने लहज़ों को कंट्रोल कीजिए। हिकमत के रास्ते में ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब 2 मिनट रह गए, इस 2 मिनट में हम वो 2 सवाल ले लेते हैं। 2 लोग, एक रज़िया हाथ उठा रही थीं और एक शबाना। अगर मौजूद हैं, तो सवाल कर लीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दिल में बहुत अच्छे-अच्छे कामों की नीयत होती है। जैसे आपने कहा कि कल्ब सोचता है और फिर उसके बाद अज़ा करते हैं। तो अगर मेरे कल्ब में बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है कि मैं बहुत इबादत करूँ और मैं बहुत सारे अच्छे काम करूँ, लेकिन मुझे पता है एक्चुअली वो नहीं करती, तो कहीं फिर ये निफ़ाक़ की अलामत तो नहीं है? हमने आपका सवाल नोट कर लिया है और इस पे इंशाअल्लाह ताला आपको हम ग्रुप पे भी जवाब देंगे। दूसरा सवाल भी जल्दी से 1 मिनट रह गया, कर लीजिए ताकि अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा कल्ब सलीम के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से वज़ाहत भी हो गई और मैं पूरी कोशिश करूँगी अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बहन-भाइयों को इसी तरह का कल्ब सलीम अता करे। मेरा सिर्फ़ एक क्वेश्चन ये था कि ये तो इंडिविजुअली, इनफ़िरादी तौर पर ये बताया जा रहा है कि हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अपना कल्ब सलीम को किस तरह से बेस करना है, क्या करना है, नहीं है, या उसके बारे में किस तरह वर्क करना है। अब बात ये आती है जिन लोगों के साथ हम लोग रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे बहुत ज़्यादा करीबी, जिस तरह अगर ले लें
میں ہمارے رشتے دار ہو گئے یا ایسے لوگ ہو رہے جن سے ہمارے کنٹینیوسلی تعلق رہتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ ان کے اندر یہاں پر یہ والی پرابلم آ رہی ہے، اور اگر ہم لوگ ان کو یہ والی بات بتانا بھی چاہیں گے کہ یہ والی بات قلب سلیم کے بارے میں، کہ اصل جو آپ نے دو بتائے تھے کہ جسمانی اور حیوانی، یہ دو باتیں بھی آپ نے بتائی تھی جو تقاضے تھے نا، تو اگر یہ بات بتانا بھی چاہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ مکمل قلب سلیم کے اندر ہیں، آپ لوگوں کو اس کے لیے ورکنگ کی ضرورت ہے، اس طرح رضوانہ، میں کے آپ کا سوال سمجھ گئی. جزاک شروع کیا دانائی کا سفر. ٹھیک ہے، اچھا 1 منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. یہاں پہ شروع کر رہے ہیں دانائی کا سفر. دانائی کے سفر میں سب سے پہلے جب آدمی شروع کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے. تو اس طرح سے ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، آپ یقین کیجیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے نا، تو ایک سوال ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ جو ہم سے یہ بات کہے کہ فلاں نے کیا کہا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا دنیا میں. یہ اس کا سوال ہم سے نہیں ہے، ان سے بھی نہیں ہے، نبیوں سے بھی نہیں ہے، مگر یہ سوال ضرور ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ میں صرف اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے سنتے ہیں. تو اگر آپ سن رہی ہیں نا رضوانہ، تو یہ دانائی کا سفر ہم اپنی کریں گے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمارے ارد گرد کیسا سمجھتا ہے، اور مجھے یہ بات بتانی چاہیے کہ میں نے دل صاف رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے اور حکمت کی موتیوں کو اٹھانا ہے بس. کیونکہ جو میرے رینج میں نہیں ہے، جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں اسے نہیں سمجھا سکتی. کچھ جو کہتے ہیں نا، جو سدھرنا ہی نہ چاہے، آپ گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں، اسے پانی خود پینا ہوگا. مجھے امید ہے کہ میں نے یہ جواب دے کے شاید آپ کو مطمئن کیا ہو، نہیں تو ہمارا واٹس ایپ گروپ کھلا ہوگا، ہم اس میں مزید بات کر سکتے ہیں. اچھا، جی اب ہمارے ساتھ شمائلہ. الحمد للہ آپ نے مجھے اس طرح کا دیا ہے کہ جس سے تھوڑا بہت مجھے یہ بات تھوڑی سی انڈرسٹینڈ ہوئی ہے. ادروائز مزید ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم گروپ میں ڈسکس کریں گے. مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک مطمئن جواب تھوڑا سا مل گیا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمیں ابھی شمائلہ نے بھی جوائن کیا ہے. شمائلہ، اب آپ نے اپنا مائک کھولنا ہے اور ہم نے ادھر تعارف دینا ہے دارالامید کا. جیسے ہی آپ کا مائک کھلا ہوا مجھے نظر آئے گا تو آپ بولنا شروع ہو جائے گا. اور کسی کے پاس سوال ہے؟ شمائلہ کا مائک کھل رہا ہے. جی شمائلہ. جی جی السلام علیکم، میرا نام شمائلہ نفیس ہے اور میرا تعلق دارالامید سے ہے. اور دارالامید میں ہم الحمدللہ بہت سارے پروگرامس کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہمارا آسن تقویم چل رہا ہے جو نائب باجی کنڈکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت سے ایسے پروگرامس کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. آرٹ اینڈ کرافٹ بھی ہے اس میں، اور انٹرپرینورشپ کے پروگرامس ہوتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے پروگرامس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے الگ الگ سیشنز ہوتے رہتے ہیں جس میں تعلیمی اس میں بھی ہم لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بھی لوگوں کو مدد کر رہے ہیں. تو جوائن کریے گا اس کو. جزاک اللہ. اب آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا اپنا اور بھی کوئی وینڈر ہوگا. آپ اس کا تعارف مجھے پرسنل پہ دیجیے گا، ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. اگر ہمیں لگا کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نظر آنا چاہیے ہماری وال پہ، تو آپ کا لوگو بھی لگے گا اور آپ کو وقت بھی دیا جائے گا. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں تو پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو کر لیں. کسی کے پاس اور کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ. تو بس ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اب اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کا ہم آپ کو یہاں بھی بتائیں گے اور بھی مختلف جگہوں پہ بتائیں گے. آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے ساتھ کسی ایک کو اور ان کرنے کی کوشش کیجئے. یعنی اگر یہاں پہ اس وقت آج میرے خیال ہے 32 لوگ تھے، تو نیکسٹ ٹائم یہ 60 تک جانے چاہیے. نیکسٹ ٹائم ہمارا سدید صاحب سے ہوگا. تو سدید اس وقت یہاں پر کراچی میں NLP ماسٹر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ذہنی جو بھی رو ہے اس کو دیکھتے ہیں، گتھیاں سلجھاتے ہیں. اگلی بار وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ان سے بہت سارے سوالات ہم کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈاکٹر امیمہ سے بھی ٹائم لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم اسما سے بھی ٹائم لیں گے، جنہوں نے ابھی اپنے بارے میں یہاں پہ بتایا، اور ان کا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. ایک ویمن ان ہڈ کو بہت سوٹ کرتا ہے وہ، اور وہ ہے فیمنزم کی لہر،
جس کے اندر آزادی نسواں کی یہ چوتھی لہر چل رہی ہے، اس کے بارے میں یہ ہمیں ڈیٹیل بتائیں گی۔ اس کے علاوہ میں نے آسیہ مدنی سے بھی ٹائم لیا ہوا ہے، وہ جدہ میں ہوتی ہیں اور وہاں کی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیں اباؤٹ سائیکالوجی۔ تو اس طرح کی جو ذہنی گتھیاں ہیں وہ ہم انشاءاللہ یہاں دانائی کے سفر میں نمٹاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا۔ آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جب اس کو ہم اپنے فیس بک پہ اور اس پہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی یوٹیوب چینل پہ، تو مجھے آپ لوگوں کے سارے کمنٹس چاہیے ہوں گے، تاکہ جیسے جیسے یہ ریچ بڑھے گی آپ لوگوں کی اپنی ریچ بڑھے گی، اور آپ لوگ بھی جو اپنے باتیں کہنا چاہیں گے وہ دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ ہماری ایک پکار ہے دانائی کی، جہاں تک بھی پہنچے۔ بہت شکریہ سب لوگوں کے اتنے اچھے طریقے سے جوائن کرنے کا، کہ ہر ایک نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا مائک بند رکھا، جب بولنا چاہا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ آخر میں پھر وہی نصیحت، اپنا اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، خاص کر اپنی آواز، اپنے لہجوں کو نرم رکھیے، اور اپنی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو غور سے سوچیے اور دیکھیے کہ کیا یہ بولنے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔